کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، جیسے جیسے 14 اگست کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، کسی نہ کسی طرح سے فریق ہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی کو حتمی شکل دیتی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ نظر ڈالیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے 14 اگست سے پہلے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ اطلاع بھی آئی، حامد الحق صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے استعفے تیار کیے ہیں 4 اگست کو پارٹی چیئرمین کو کم از کم خیبر پختونخوا کے جو 17 ایم این ایز ہیں وہ اپنے استعفے پیش کر دیں گے۔ آگے پھر عمران خان کی صوابدید ہے ان کا کیا کیا جائے، لیکن پارٹی کے ترجمان نے اس کی تردید کی۔ لیکن اس سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اس طرح کی ڈسکشن ہوئی اور یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو کہ کنوے کی گئی ہے، اور ایک سادہ لو ایم این اے نے یہ اسٹریٹجی جو تھی پہلے لیک کر دی، پہلے ریویل کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ گرفتاریوں کے اور نظر بندی کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی آلٹرنیٹ قیادت سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو تیار رہنے کا کہا ہے، اور کچھ 1 لاکھ موٹر سائیکلوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیار کیا جائے، گاڑیاں لی جائیں، ٹرک لیے جائیں اور اسلام آباد کی طرف پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جب حکومت کی طرف نظر ڈالی جائے تو تمام سینئر سیاسی قیادت بشمول پرائم منسٹر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے قریب ایک پرفضا مقام پہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ 14 اگست کا کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کیا کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے مفاہمت کی بھی آفر دی گئی، مذاکرات کی بھی آفر دی گئی، اور اس حوالے سے یہاں تک بات کی گئی کہ اگر عمران خان صاحب طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں تو ہم اتنے برے تو نہیں کہ ہم سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کی آپشنز حکومت نے فی الحال کھلی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسی لسٹیں بن رہی ہیں کہ لوکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی مختلف شہروں میں کیا ہے، کون لوگ ہیں کدھر، وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے 14 اگست سے پہلے۔ اب یہ ڈیٹا کا استعمال کیا ہوگا، مقامی لیڈرشپ مختلف شہروں میں ان پہ اگر نظر رکھی جا رہی ہے، مقامی پولیس ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے تو اس کا استعمال 14 اگست سے پہلے شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں اسی حوالے سے ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ جب پاکستان عوامی تحریک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہمیں جاری نظر آتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما، عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید، وہ بھی طاہر القادری صاحب سے ملے اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی خبر کل دیں گے۔ بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ یہی اعلانات ہو سکتے ہیں کہ لانگ مارچ میں کب شمولیت کریں گے، کب اسلام آباد کی طرف مارچ کا آغاز کریں گے اور کون کون شامل ہوگا، اور اتحادی اس میں کون کون شامل ہو رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اس حوالے سے آفر دی گئی ہے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے کہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنے، تاہم متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی رابطہ کمیٹی اس پہ بیٹھے گی اور الطاف حسین صاحب جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس لانگ مارچ میں شرکت یا نہ شرکت کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن تقریباً تمام پارٹیز کے لیے اس وقت جاری ہے، اپنی اپنی اسٹریٹجیز فائنل کر رہے ہیں۔ اسی پہ آج بات کریں گے کہ مذاکرات کی جو آپشن ہے وہ کارآمد ہوگی نہیں ہوگی یا کہ لانگ مارچ ہوگا۔ جو میری اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس آفر کو مسترد کر چکی ہے اور حکومتی کوششیں اس سلسلے میں رنگ نہیں لائیں گی، اور عمران خان صاحب باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں رانا مشہود، لا منسٹر ہیں پنجاب کے، اور آج کل پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومت، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، جو سب سے ووکل ایک آواز آ رہی ہے وہ رانا مشہود صاحب کی ہے، جو لاجک اور آرگومنٹس کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی حکومت پہ جتنی تنقید آ رہی ہوتی ہے، جتنا پریشر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے، اور آج جو اہم ملاقات ہوئی جس میں کہ حتمی فیصلے کچھ کیے گئے جن کا اعلان ہونا ہے، اس میٹنگ کا سینیٹر کامل علی آغا صاحب آج حصہ تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں کچھ اطلاعات، کچھ خبریں ہمارے ساتھ بھی وہ آج شیئر کریں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اسد عمر صاحب جوائن کریں گے۔ اسد عمر صاحب پالیسی اسٹریٹجک تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کا، اس کا حصہ ہیں، اور 14 اگست کے حوالے سے جو اسلام آباد کی تیاریاں ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں کافی ملاقاتیں آج کل کر رہے ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ رانا مشہود صاحب، آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، حکومت طاہر القادری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے، اس وقت کر رہی ہے، اب کیا ضرورت ہے پیشکش کرنے کی اس مذاکرات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ منشا یہ ہوتا ہے کہ پہلے معاملات جو ہیں وہ اس حد تک نہ جائیں جہاں پر واپسی کا راستہ نہ رہے، اور ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے،
اور یہ ہم اس کے اندر ہمیں نہ کوئی ہچکچاہٹ ہے نہ جھجک ہے، ہم نے بار بار کہا ہے. دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے ارشد شریف صاحب، دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. آج یہ جو اتنا زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی آزادی مارچ، یہ یقین کریں یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ فسادی مارچ ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو قوم ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. اس وقت جو ہماری بہادر افواج ہیں وہ اس وقت اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک میں امن کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے. اس وقت ہمارے آئی ڈی پیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ان کے لیے جو ہے یک جان اور یک آواز ہو کر ان کو یہ حوصلہ دے بالکل. رانا مشہود صاحب یہ سٹینس آپ کئی دفعہ اس پہ دے چکے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب مذاکرات کی پیشکش کیوں؟ پچھلے ایک سال سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 12 ہر فورم پہ گیا، پارلیمنٹ میں نے مطالبہ کیا، مختلف فورمز پہ جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں. پچھلے ایک سال کیوں نہیں سنی بات؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات سننے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں آئندہ قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. یہ جو 4 حلقوں کی بات کی، پھر انہوں نے 35 حلقوں کی بات کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ UNDP، فیفن اور اب پلڈیٹ کی بھی رپورٹ آ گئی کہ 2013 کے جو الیکشن ہے وہ 2002 اور 2008 سے زیادہ شفاف الیکشن ہے. پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن کمیشن، یہ ان کی ڈیمانڈ تو ایکچولی آپ دیکھیں حکومت سے بنتی نہیں ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز لے کر آنی ہے، اس کا پارلیمنٹری فورم موجود ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، وہاں پر جو ہے کریں. ہم تو ان کو وے آؤٹ دے رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو وے آؤٹ دے رہے ہیں. بالکل. میں رانا صاحب آپ سے مزید وے آؤٹ پوچھوں گا اس پہ کہ کیا تیاری ہے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب، آج آپ ایک طویل ملاقات کا حصہ تھے جس میں کچھ حتمی پلانز فائنلائز کیے گئے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. کیا پلان ہے؟ اور رانا مشہود صاحب کہتے ہیں یہ فسادی مارچ کر رہے ہیں آپ لوگ، لانگ مارچ. واقعی فسادی مارچ ہے؟ دیکھیں، یہ تو انشاءاللہ کل ہم ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ بیان کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طریقے سے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. رہی بات رانا صاحب نے جو فرمایا، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی گفتگو میں کتنا تضاد ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو کول ڈاؤن کرتی ہے اور معاملات کو ایک صحیح ڈگر پہ چلاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو 2 الفاظ استعمال کیے، ایک فسادی مارچ اور دوسرا عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل تو ہمیشہ، یہ تو ذرا کافی ہلکے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے وزراء جو جس طریقے سے گفتگو کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہ تو سارے کا سارا خود فسادی ایک ایجنڈا ہے. اگر حکومت چاہتی کہ یہ فساد نہ بنے تو وہ پھر ماڈل ٹاؤن کے اندر لاشیں نہ گراتی اور لاشوں کا ڈھیر نہ لگاتی اور گولیاں مار مار کے سینکڑوں لوگوں کو زخمی نہ کرتی اور خواتین کے اوپر گولیاں نہ چلاتی، خواتین کو شہید نہ کرتی. تو میرے خیال میں پھر جو لائحہ عمل طاہر القادری صاحب کے آنے پر ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے روا رکھا اور جہاز کو جس طریقے سے لاہور کی طرف ڈائیورٹ کیا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فسادی کون ہے اور پرامن کون ہے. اس کے باوجود ہماری طرف سے امن کا مظاہرہ کیا گیا، قانون کو ہاتھ لینے کی بات نہیں کی گئی، حالانکہ فجر سے لے کر 5 بجے تک لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس پھینکا گیا اور بے تحاشا تشدد کیا گیا اس دن بھی. اور جو ماڈل ٹاؤن کا سانیہ تھا اس کے اندر ہو گئے، جوڈیشل انکوائری بھی چل رہی ہے. رائٹ. میں رانا مشہود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے آج بیان دیا کہ 14 اگست کو جو قانون ہاتھ میں لے گا خود بھگتے گا. دیکھیں، لیگ کی طرف سے بھی یہ بیان آ رہا ہے، آپ کے بھی کچھ اس سے ملتے جلتے بیان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی یوز آف فورس کا پلان ہے؟ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم لوگ جمہوری عمل پر بلیو کرنے والی جماعت ہیں. ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، آئین کی بحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں. جہاں تک
सियासी अमल का ताल्लुक है, सियासी पॉइंट जो है ये जिस तरह मर्जी लेकर आना चाहते हैं हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन आपने अभी कामल अली आगा साहब ने बात की, पहली तो बात है कि जब जुडिशियल कमीशन बन चुका, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें ISI, MI शामिल है, तो इनको उस पर एतबार करना चाहिए और अदारों पर, किसी मुल्क के अदारों के ऊपर, ये ना पंजाब हुकूमत के अंडर है ना वफाक के अंडर है, ये इंडिपेंडेंट अदारे हैं, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है उस पर एतबार करें और जो भी रिजल्ट निकलेगा हम उसको इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। नंबर 2 बात ये है कि हम इनको बिल्कुल मतलब अगर ये करना चाहते हैं, हम इनसे यही तो कह रहे हैं, जो इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है कि हम इनके साथ बैठकर कोई मामलात तय करना चाहते हैं, हमारा कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। हमने इलेक्शन उसी तरह लड़ा जिस तरह बाकी जमातों ने लड़ा, इंटरिम सेटअप था, यहां पर इलेक्शन कमीशन मौजूद था, इन्होंने जो कुछ भी हुआ, और सबसे बढ़कर मैं बार बार ये बात कहता हूं और आपके फोरम पर मैं ये बात कौम को बावर कराना चाहता हूं। मैंने जो कहा ना कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, वो मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने UNDP का जिक्र किया, उन्होंने फैफन का जिक्र किया, दोनों ने उनको झुटला दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन ने उनको झुटला दिया। तो और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिनको ये अपने कंधों पर उठाकर फिरते थे, जिनको ये बहाल करने का क्रेडिट लेते थे, ये किसी के साथ जो है ना, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने हमेशा जिसने इनके मतलब की बात नहीं की, ये उसके खिलाफ रहे हैं। ये वाला रवैया एक नेशनल लीडर को जो है वो सूट नहीं करता है। मुल्क का जो देखें, अपोजिशन जो होती है वो शैडो गवर्नमेंट होती है, अब अपोजिशन में बैठे हुए लोग शैडो कैबिनेट होते हैं। अगर उनका रवैया ये होगा, शैडो गवर्नमेंट अगर कह रही है, राना साहब अगर शैडो गवर्नमेंट कह रही है धांधली हुई है, तो आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे? सर हम नहीं, देखें ना, पहली बात सिर्फ मैं आपको एक बात, एक सवाल में एक लाइन में जवाब दूंगा कि शैडो गवर्नमेंट ने यहां पर जो है तर्ज अमल उनका जो है वो जिम्मेदाराना नहीं है। अदारे तमाम के तमाम इस मुल्क के अंदर 400, इस इलेक्शन में 400 इलेक्शन पिटीशनें फाइल होती हैं, 340 का फैसला हो चुका है, सिर्फ 60 पेंडिंग हैं, जिसमें से तहरीक इंसाफ की टोटल 17 पिटीशनें इस वक्त पेंडिंग हैं। और ये कहते हैं धांधली हो गई। धांधली अभी तक 2 हलकों में प्रूव हुई है, एक कराची शहर के अंदर और एक हरीपुर के अंदर, जहां पर PTI ने धांधली की थी, वहां पे री इलेक्शन हुआ और PTI इलेक्शन हार गया। अभी तक पूरे पाकिस्तान में 2 हलकों में धांधली प्रूव हुई है। तो मैं सिर्फ आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर जिस तरह का ये शैडो गवर्नमेंट रवैया रख रही है, कल कला ये क्या अदारों के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं? क्या ये मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं? और सबसे बढ़कर राइट, मैं कामिल अली आगा साहब से ये पूछता हूं, कामिल अली आगा साहब, अभी भी राना मशहूद साहब ने ऑफर की है एक दफा फिर बातचीत की, आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? आप तो अपने आज फैसले करके बैठ गए, कल आप ऐलान करने जा रहे हैं कि हाँ हम लोग भी सारे काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमत बार बार आपको मुज़ाकरात की पेशकश करिए, क्या मसला है, क्यों नहीं मानते ये बात आप? कौन से मुज़ाकरात और किन के साथ? जो हुकूमत ही एक मसनूई मैंडेट पे कायम है और जो इनको जमहूरियत अलापने का हैजा हुआ है, वो उसका इलाज तो कोई नहीं है। बात यह है कि जमहूरी अमल भी है कोई इनका, कोई एक जमहूरी अमल बता दें। आज ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जब वो वक्त गुजर चुका है। अगर ये बर वक्त मुज़ाकरात करते और बर्दाश्त का मादा इनके अंदर होता है और जमहूरियत इनके किसी जिस्म के किसी हिस्से में जमहूरियत होती, जहन के अंदर होती, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन इनका तो अमल ये है कि किसी को आने नहीं देना, किसी को जाने नहीं देना, मार दो, पकड़ लो। और अब भी देख लें, अब इन्होंने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया है। कल इनकी तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब के अंदर इंतजामिया ने के साथ इनकी मीटिंग्स हुई हैं और ये लाए अमल तैयार कर रहे हैं कि रोकना किस तरीके से है। भाई एक जमहूरी अमल है, आईनी हक है, ये इस मुल्क का आइन जो है। मैं राना मशहूद साहब से ऑन रिकॉर्ड जान लेता हूँ। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूँ। राना मशहूद साहब, आप लोगों ने कल मीटिंग्स की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से रोकने के लिए, करें तो अब अगर आप टाइम देंगे तो मैं जवाब दूंगा। किसी जगह खतरे में पड़ रहा, जमहूरियत कोई खतरे में नहीं पड़ रही। अगर कोई दूसरा करे लॉन्ग मार्च
کوئی دوسرا احتجاج کرے تو جمہوریت خطرے میں. یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی جس کے اندر آپ لاشوں کا تو ڈھیر لگاتے ہیں؟ اسد عمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, وہ بھی 14 اگست کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور کامل علی آغا صاحب, یور پوائنٹ از ویل رجسٹرڈ. میں رانا مشہور صاحب ویری کوئکلی, اس سے پہلے کہ میں اسد عمر صاحب سے, آپ نے فسادی مارچ کا ذکر کیا, عمران خان صاحب کو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے بار بار, اس سے پہلے کہ ان سے یہ رسپانس لوں, آپ کی پنجاب میں مختلف اضلاع جیسے سینیٹر کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہ آزادی مارچ پی ٹی آئی کا اور پاکستان عوامی تحریک اور کاف لیگ کا, اس کو روکنے کی کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ اصل میں معذرت کے ساتھ کامل علی آغا صاحب جو ہے نا, یہ ابھی تک وہ آمریت کے اس سے باہر نہیں نکلے. ان کے دور میں ہوتی تھی میٹنگیں جن میں ہم کو اٹھایا جاتا تھا, ہمیں نظر بند کیا جاتا تھا. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بینگ لا منسٹر, میں نے ابھی تک کوئی ایک ایسی میٹنگ نہ تو ہیڈ کی ہے, نہ کوئی ایسے ہم نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے صرف یہ ہیں کہ پاکستان میں بڑی دیر بعد ترقی کا سفر شروع ہوا ہے. پاکستان جو ہے اس کے اندر غیر آج مری میں بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کا علم ہے آپ کو؟ کیا ہوا جی؟ رانا مشہور صاحب, مری میں بھی آج کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کا علم ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہماری حکومت ہے ملاقاتیں کرنا, اور اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے. اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ آپ پوری طرح, میرا خیال ہے کہ قوم کو تو اس بات کا ادراک ہے, ان سیاسی جماعتوں کو بالکل. بہت اچھی بات آپ نے کی. مری کے پرفضا مقام پہ سوچ بچار اچھی ہوتی ہے, دہشت گردی کے خلاف پالیسیز فائنلائز ہو رہی ہیں وہاں پہ. اسد عمر صاحب, آپ یقیناً پھنس گئے ہوں گے میٹرو پروجیکٹ کی وجہ سے, آپ کی کانسٹیٹوئنسی ٹریفک جیم ہوگا یا عید کا جیم تھا, اور دو چیزیں, فسادی مارچ کرنے جا رہی ہیں رانا مشہود صاحب کہہ رہے ہیں, اور دوسرا کہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے آپ. رانا مشہور صاحب نے دو باتیں کی جی. پہلے تو میں رانا صاحب کی انفارمیشن کے لیے, صرف اسلام آباد میں تو ان کا کنٹرول نہیں ہے, پنجاب تک ہے, لیکن اسلام آباد کا میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ آج کے دن پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں کے اوپر پولیس جا رہی ہے, ان کے دفتروں میں پولیس جا رہی ہے. تو یہ رانا صاحب کو شاید ابھی تک خبر نہیں پہنچی ہے, لیکن کسی نہ کسی کے کہنے کے اوپر تو پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے. لیکن میں اسد صاحب سے, سر اسد بھائی, میں صرف آپ سے یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بڑے تیز ہیں. پولیس آ رہی ہے, کوئی ایک فوٹیج بنا کے سوشل میڈیا پہ تو ڈالیں نا ذرا. ٹھیک ہے سر, یہ بہت اچھا آئیڈیا, یہ تھینک یو ویری مچ سر, بہت شاندار آئیڈیا دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے. اچھا, دوسری چیز انہوں نے کہا, میں کوئکلی اس پہ ضرور بات کروں گا کیونکہ یہ آج کل میں بڑا سننے کو ملتا ہے, ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا, سر خدا کا خوف کرو. رانا صاحب, 1 گھنٹے کی میری اسپیچ ہے نیشنل اسمبلی کی, سوشل میڈیا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر موجود ہے, پڑھ لیں آپ. چھوٹے میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ جس ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں, پچھلے 4 سال سے پیپلز پارٹی کی واحد ترین گورننس کے باوجود جو ترقی کی رفتار تھی معیشت کی, اس سے کم اس سال ہوئی ہے. افراط زر بڑھ گیا ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لیکن سب سے زیادہ جس کے اوپر انہوں نے اشتہار چلائے جی بجلی کے, میں تو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ امریکہ سے زیادہ بجلی شاید پاکستان میں آ گئی ہے. آپ نے ارشد شریف شاہ شاید اخبار میں پڑھا ہو, جو رپورٹ لیٹسٹ چھپی ہے, بجلی کی چوری بڑھ گئی ہے. بجلی کے جو ریسیویبلز ہوتے ہیں, یعنی جو بل کرتے ہیں اور اس کے بعد بل کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ اس میں پہلے سے کمی آ گئی ہے. سرکولر ڈیٹ جہاں پہلے تھا اس سے بڑھ گیا ہے, اور لوڈ شیڈنگ پچھلے سال سے زیادہ ہو گئی ہے, 78% عوام کے اوپر بجلی بڑھا کے. تو سر اگر یہ ترقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اس ترقی سے ترقی. رانا مشہور صاحب نے کے پی کے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وائٹ پیپر 9 اگست کو جاری کریں گے, اس حوالے سے کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ اس پہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں؟ پرفارمنس 1 سال میں کس کی کیا رہی, اس پہ بھی بات کریں گے, اور کچھ 14 اگست کے حوالے سے جو اسٹریٹجیز فائنلائز ہو رہی ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کی ایک اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. اسد عمر صاحب, آپ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں, اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پلان لیک ہو گیا انفارمیشن منسٹر صاحب کے پاس. سب سے پہلے تو وزیر اطلاعات کے لیے میں کہوں گا کہ واقعی ان کے جو وزیر اعظم ہیں, ان کے اقدامات سے اور جس طریقے سے ان کا طرز حکومت سے لگتا یہی ہے کہ وہ مغل اعظم ہیں, وزیر اعظم نہیں ہے. لیکن وہ تخت پر نہیں بیٹھے, وہ ایک جمہوری حکومت کا حصہ ہے, تو یہاں تخت نہیں ہوتا. جمہوریت کا حصہ ہے, پارلیمنٹری جمہوریت کا حصہ ہے. انٹرم الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن ہوتے,
برطانیہ میں ہوتے ہیں, انڈیا میں ہوتے ہیں, جاپان میں ہوتے ہیں, اٹلی میں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو اگر ہم مڈ ٹرم الیکشن بھی مانتے ہیں تو یہ جمہوریت کا خاتمہ نہیں ہے. جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کھڑے ہو کے نعرے لگوائیں کراؤڈ سے گو زرداری گو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بارے میں, تو وہ اس سے جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی. جب وزیر اعظم اب کے وزیر اعظم اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کے لاہور سے نکلے اسلام آباد کی طرف کہ اگر ججز ریسٹور نہ کیے تو ہم اسلام آباد آ رہے, اس سے جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی. اور اس سے پہلے تحریک نجات 90s میں بے نظیر بھٹو, یہ سارے کام مسلم لیگ نون نے خود کیے. میں ان کا بھی جمہوری حق تھا, یہ دوسرے پاکستانیوں کا بھی جمہوری حق ہے. جو جمہوریت قانون کے تحت ہمارے پاس حق ہے, اختیار ہے, وہ ہم استعمال کریں گے. ہمیں پرویز رشید صاحب سے اجازت کی ضرورت نہیں. اور آپ نے ابھی تک فارملی اجازت مانگی بھی نہیں ہے؟ ہم نے بالکل ابھی تک ہم نے فارملی نہیں مانگی. کامل علی آغا صاحب, اسد عمر صاحب نے تو واضح کر دیا کہ یہ تخت نہیں ہوتا یہاں پہ, لیکن جو کچھ بھی ہے جمہوری نظام ہے. مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کرنے یہ لوگ مارچ لے کے یہاں تک پہنچتے ہیں. آپ لوگ کیا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں اسلام آباد؟ دیکھیں جی, یہ ٹھیک ہے, درست ہے اسد عمر صاحب نے فرمایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقاصد جو ہیں وہ اب ڈکے چھپے نہیں رہ گئے. اور جو ایجنڈا تحریک انصاف کا ہے اور جو ایجنڈا عوامی تحریک کا ہے, میں سمجھتا ہوں مقاصد ایک ہے, اور وہ ہے کہ اس نظام کو درست کرنا ہے. اور ان آئینی جو شکیں ہیں جو عوام کے حقوق بتاتی ہیں اور ان کو حق دیتی ہیں, ان آئینی شکوں کو بحال کروانا ہے تاکہ عام آدمی کو گھر ملے, روٹی ملے, روزگار ملے, تعلیم ملے, مفت ادویات ملے, مفت علاج ملے, مفت تعلیم ملے, اور دیگر معاملات جو کہ عام آدمی کے حقوق. تو یہ مقصد ہے آپ کی لانگ مارچ کا. رانا مشہود صاحب, آپ نے اسد عمر صاحب کو بھی سنا, کامل علی آغا صاحب کو سنا, مقاصد تو یہ بظاہر بہت اچھے لگ رہے ہیں. کیا واقعی یہ مقاصد ہیں, یا جیسے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کو جو پلان ریویل ہوا ہے کہ حکومت کا تختہ الٹنے آ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی کچھ اسی طرح کی اطلاعات ہیں؟ مجھے نا ارشد شریف صاحب صرف 2 منٹ دیجیے گا. میں ایک تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ مقاصد ہوتے نا ان کے, تو سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. مہذب معاشروں کے اندر اگر کوئی امینڈمنٹ لے کر آنی ہو, اگر کوئی بہتری لے کر آنی ہو, تو وہ پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے جس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے. اور اگر وہاں پر آواز نہ سنی جائے تو وہاں پر اپنے احتجاج کو رجسٹر کرانے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں اجازت نہیں لی. دنیا کے مہذب معاشروں میں, دنیا کی جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں, جہاں پر ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پر کوئی ایک مثال بتا دیں جہاں پر اجازت لیے بغیر حکومت وقت سے, اسٹیٹ سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہو. ہاں, یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس طرح کی بغیر اجازت لیے, لیبیا کے اندر, شام کے اندر, یمن کے اندر, الجزائر کے اندر. اور وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر اسی طرح کا نعرہ لگا کر آج مصر کے اندر حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انارکی اور کیوس پھیلا. جتنی آپ نے مثالیں دی اسد عمر صاحب, اتنی خوفناک مثالیں رانا مشہود صاحب دے رہے ہیں. انارکی, کیوس, اور مہذب ممالک میں تو اجازت لیتے ہیں, آپ کیوں نہیں یہ چھوٹا سا کام؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاید وہ تاریخ جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی. میں نے نوٹ کیا ہے حکومت والوں کو آج کل, اس لیے میں نے بھی ابھی یاد دہانی کرائی ہے. میاں نواز شریف خود لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں, حکومت الٹنے کی تحریک بھی چلا چکے ہیں, سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف نعرے بھی لگوا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سڑکوں پر گھسیٹنے کا اور الٹا لٹکانے کا صدر پاکستان کو وعدہ بھی کر چکے ہیں وہاں میں. یہ سب کام انہوں نے کیے. میں خدا کے واسطہ کس کو یہ کہانی سناتے. لیکن انہوں نے جو شروع کی بات کی نا, جو یہ ابھی بات کر رہے تھے, وہ بڑی ضروری ہے. رانا صاحب مجھے اگر ریپیٹ کر دیں, مجھے ایگزیکٹ ان کے ورڈ, بیکاز میں غلط اس کو ریسپونڈ نہیں کرتا. آپ نے سٹارٹ جہاں سے کیا تھا رانا صاحب, اگر آپ ریپیٹ کر دیں, بڑی اہم آپ نے بات ایک نقطہ اٹھایا تھا. انہوں نے نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ بظاہر آپ کے جو ایجنڈا ہے وہ والا ایجنڈا نہیں ہے, اصلاحات کا ایجنڈا نہیں ہے. نہیں, یاد آ گیا مجھے. انہوں نے بات کی تھی کہ مہذب معاشروں کے اندر پارلیمان ہوتا ہے. کل ارشد دوپہر کو میں اور شیرین مزاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسی ایشو کے اوپر. یہ جو انہوں نے فراڈ شروع کیا نا قوم کے ساتھ, کہ ٹی وی پروگرام میں آ کے بڑے اچھے مخلصانہ طریقے سے بولتے ہیں جی پارلیمان جو ہے, پارلیمان میں ہم ایشوز بشمول الیکشن ریفارم کے, الیکٹورل ریفارم کے جو ہم لے کے گئے ہیں, اس کا اس پارلیمان نے اور اس حکومت نے کیا ہے. یہ حکومت کسی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی داندھی کر کے ووٹ لے کے اسمبلی میں جو آ گئے ہیں اس میجورٹی کی بنیاد کے اوپر ہر اصلاحات کو سٹون وال کر سکتے ہیں اور پاکستان اس طرح چلتا رہے گا، معاف کرنا یہ نہیں ہونے والا. نہیں ہونے. کامل علی آغا صاحب، ایم کیو ایم سے بھی رابطہ ہوا ہے، ایم کیو ایم کا رسپانس آیا ہے، کچھ پازیٹیو سگنلز آپ کو مل رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اس تحریک میں؟ اور پیپلز پارٹی کی ابھی تک کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ارشد، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر یہ ساری جماعتیں جو ہیں انشاءاللہ وہ عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلیں گی. یہ انقلاب مارچ جو ہے یہ چلے گا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. عوام کو حقوق ملیں گے. کوئی جمہوریت خطرے میں نہیں ہے. جمہوریت مضبوط ہوگی اور اصل جمہوریت پاکستان میں رائج ہوگی. یہ جمہوریت نہیں ہوگی کہ اپنی جیبیں بھرو، لوگوں کی جیبوں کے اندر ایسا ہاتھ ڈالو جیسے ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ 78% بجلی کی قیمت بڑھ گئی. 78 ہماری الحمدللہ ہماری حکومت کے دوران 185 روپے کی آٹے کا 20 کلو کا توڑا تھا اور ٹرک بڑے بھرے ہوئے گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے. آج 1000 روپے 1100 روپے میں 20 کلو آٹا نہیں مل رہا. جناب آج بجلی کی قیمت ہمارے دور میں 7 روپے. ہاں لوگ تبھی تو آپ کو خوف آ رہا ہے کہ لوگ بھولتے نہیں. اب لوگ نہیں بھول رہے، اس لیے آپ کو خوف آ رہا ہے، اسی لیے اتنی ہراسمنٹ ہے. اس لیے آپ کے وزراء جو ہیں، ابھی جو ارشد صاحب نے وزیر اطلاعات کا بیان فرمایا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے خوشی کے ساتھ اس کو لانگ مارچ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. آپ کو نظر آ گیا ہے کہ اب حکومت جانے والی ہے. آج آپ کی خام خیالی آپ کا تخت جو ہے وہ تختہ ہونے والا ہے. آپ کو نظر آ گیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دن دور نہیں ہے. یہ اب طے پا چکا کہ آپ نے جانا ہے. اب یہ جمہوریت عوام کو قبول نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں ساری کی ساری انقلاب مارچ میں شامل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی، جلد دور ہو جائے گی. بہت دیر لگنے والی نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ کامل علی آغا صاحب بالکل آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس پہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت جانے والی ہے، یا رانا مشہود صاحب ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کیوں نہیں جانے والی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے جو ان کے پاس پلان ریویل ہوا ہے کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے. پرویز رشید صاحب کے مطابق عمران خان صاحب صوبائی اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، جو جمہوری سٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح کی جو پلاننگ ہے کچھ پی ٹی آئی کی کہ حکومت پہ کس طرح دباؤ بڑھایا جائے گا. نیا پاکستان کے ایک سادہ سے ایم این اے نے اس پلان کو کس طرح سے ریویل کیا، آئیے سنتے ہیں. ہمیں تو جو پارٹی کی طرف سے جو انسٹرکشن ہے اس میں یہی ہے کہ 4 اگست کو ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. تو پھر ہمارا جو اجلاس ہوگا کمیٹی روم نمبر 2 میں قومی اسمبلی کے بیفور نیشنل اسمبلی، تو اس میں ہمارے جتنے بھی 35 ایم این ایز ہیں، لیکن میں چونکہ سارے کمیٹڈ ہیں لیکن میں پختونخوا میں موجود ہوں، میرا سب کے ساتھ دوستوں کے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ ہے، تو وہ سب اسی بات پہ کمیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 تاریخ کو 2 بجے عمران خان کو یا ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے استعفے جمع کرا دیں گے. پھر وہ جو آگے جو عمل ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے، اسی حساب سے ہم آگے بڑھیں گے. جی اسد عمر صاحب، یہ ایک نئے پاکستان کے ایم این اے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا پہلے شاید آپ کا پلان ریویل کر دیا. آپشن ہوتی ہے، سیاسی آپشنز ہوتی ہیں، تو پھر پرویز رشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ کیوں نہ اعتبار کیا جائے؟ میں تو آپ کو جیسے کہا کہ دیکھیں مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے، پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہے، تو اس کے اندر کوئی بہت بڑا ان کا کوئی انکشاف نہیں ہے. تحریک انصاف فیصلہ کرے گی کس دن ڈیمانڈ کرنی ہے، کیسے ڈیمانڈ کرنی ہے. یعنی یہ ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ یہ بالکل ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ہماری، بالکل ہو سکتی ہے. اسمبلیاں توڑنے کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، وہ صرف صوبائی غلط کہہ رہے ہیں، مطلب وہ شاید اپنی وفاقی وزارت نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا صرف ذکر کیا. اسمبلیاں جائیں گی تو ساری ایک ساتھ جائیں گی، لیکن یہ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں جو اس وقت دس آپشن از آن دا ٹیبل. میں صرف آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. 1 منٹ کی سمری اگر آپ کو کر دوں نا ارشد، ہو کیا رہا ہے. جو بات ہوئی، ہم نے سوالات اٹھائے الیکشن کے اوپر، 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی، اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن الیکشن ٹریبیونلز میں لڑ جگڑ کے 2-2, 3-3, 4-4 سیٹیں ایک آہستہ آہستہ نکل کے آئیں.
जितनी भी अभी तक आई है, और हम पूरी मजबूत रिपोर्ट बना के आपको 2-3 दिन के अंदर हाथ में पकड़ा देंगे, उनको आप देख लें। अगर आपको वो ये इलेक्शन लगते हैं तो फिर बात है, जहां इलेक्शन ही नहीं आपको नजर आ रहा हो तो फिर उस असेंबली का मकसद क्या है? और अगर वो धांधली बड़ी पैमाने पे जैसी हमें नजर आ रही है हुई है, तो फिर मैं पूछता हूँ किसी भी शर्जील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में, साबिक चीफ जस्टिस के बारे में आपने बयान दिया है कि वो नून लीग के नौकर और उनकी नौकरी करे, और दूसरा जो सब लोग ये जानना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहां खड़ी है? देखें जी, लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो तहरीक इंसाफ की है, और तहरीक इंसाफ का अपना एक एजेंडा है। हम ना ही उसी कोई हिमायत करते हैं तहरीक इंसाफ के एजेंडा की, और ना ही कोई मुखालफत करते हैं, ना ही हमारा। आपके बयानात जो आ रहे हैं शर्जील मेमन साहब, उसमें काफी तब्दीली आती नजर आ रही है। जिस तरह से आप वफाकी हुकूमत को अब निशाना बना रहे हैं, तनकीद उन पर कड़ी कर रहे हैं, मुजाहरे आपने भी शुरू कर दिए हैं, जिस तरह एक दौर में शहबाज शरीफ साहब करते थे, अब आप रजा रब्बानी साहब के साथ, शर्मिला फारूकी साहिबा के साथ आप बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या मतलब निकाला जाए कि किधर खड़े हैं आप? देखिए, मैं एक बात सबको बता दूं, देखिए, ना ही हम नून लीग की हिमायत कर रहे हैं, ना ही पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। जो उसूली बात है, हम उसूलों की बात की बिल्कुल हिमायत करते हैं। जहां पर अगर जो दावे नून लीग की क़यादत ने इलेक्शन में किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, और जो उन्होंने बड़े बड़े बुलंद आवाज दावत की थी कि अगर 6 महीने के अंदर लोड शेडिंग खत्म ना कर दी तो मेरा नाम बदल के ये रख लेना, फलाना रख देना, वो सारे दावे नून लीग के जो है वो झूठे साबित हो गए। उसके अलावा जो सिंध सूबे के साथ खुसूसी तौर पर जातियों का तसलसल शुरू किया है, सिंध के हिस्से की गैस, बिजली, पानी, तीनों में नून लीग जो है वो इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि नून लीग को बुरी तरह शिकस्त सिंध में नसीब हुई। यानी आपकी भी शिकायत की एक लंबी लिस्ट है। हमारी शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं राना मशहूद साहब, आपने सुना, असद उमर साहब को सुना, शर्जील मेमन साहब की शिकायत की एक लंबी फहरिस्त है। और असद उमर साहब ने जो बात की बहुत अहम, कि सिर्फ कौमी असम्बली नहीं, सूबाई असम्बलियों के तोड़ने की बात भी हो सकती है, तहलील की बात हो सकती है अगले मुतालबात में, क्या कहेंगे इसमें? देखें, 2 चीजें हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो जिस बुनियाद पर बुनियाद होती है ना असेंबलियां तोड़ने की, और जब आप बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए, 20,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, $32 अरब से ज्यादा चाइना की इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट। अल्लाह के फजल से एक करप्शन का स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आया। और उसके बाद फिर अगली चीज ये है कि धांधली धांधली धांधली, मैंने पहले कहा, अगर आप शोर मचाते रहे तो उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन जिन अदारों की इमरान खान साहब ने बात की, फैफन की, यूएनडीपी की, उन्होंने इनके क्लेम को रिफ्यूट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इनके क्लेम को रिफ्यूट कर दिया। अब ये सिर्फ इनकी इमारत झूठ के ऊपर खड़ी है, और नजर क्या आ रहा है कि ये इंतशार और अनारकी फैलाना चाहते हैं। और आखिरी बात मैं ये करूंगा, मैं जो पहले बात कर रहा था, आज पाकिस्तान जो है उसके अंदर तरक्की का सफर ये बिल्कुल लेकर आए, हम इसके ऊपर इनके साथ बैठकर कहीं भी तरक्की का सफर। कामिल अली आगा साहब, और बिल्कुल कामिल अली आगा साहब, आखिरी बात अरशद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये असेंबलियां गिराने की और इस्तीफे देने की बात करते हैं, ये बिल्कुल, ये भी हमसे मुकाबला करने, हमें अल्लाह के फजल से जेन्युइन 1.5 करोड़ वोटर ने वोट दिया है। आज वो वोटर भी मुस्तरब है कि उनके वोट की जिस तरह ये बार बार बात करते हैं, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमने जो काम किया इस मुल्क की खुशहाली के लिए किया है, ज़मीर आपका मुतमईन है। 1.5 करोड़ वोटर। कामिल अली आगा साहब, इंतशार और एनार्की फैला रहे हो, और जिस तरह असद उमर साहब ने कहा कि असेंबलियों की तहलील, कौमी और सूबाई असेंबलियों की तहलील का मुतालबा, आप भी इसी एजेंडे पे आ रहे हैं? देखें, ये तो अल्टीमेटली यही होना है, इससे कम तो मेरे ख्याल में कोई हल ही नहीं निकलेगा। रही बात इनकी तरक्की का पहिया जो चल रहा है, वो अवाम से पूछ के देख लें कि बिजली इन्होंने 2 गुना महंगी कर दी है, और 8 घंटे बिजली नहीं आती, और जिसका बिल 1.5 साल पहले 18,000 रुपए था, उसका बिल आ रहा है 40,000 रुपए। ये इन्होंने अवाम को दिया है, अवाम को ये इन्होंने रिलीफ दिया है। आटा महंगाई देख लें, सब्जियों की महंगाई देख लें, और सारी चीजें देख लें। 400% जो है क्राइम रेट बढ़ गया है, 400% जो नर्ख बढ़ गए हैं आम चीजों के, खुद बैठ के और देखें ये सारी चीजें जो हैं, ये देखें, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हंसी हंसते हैं, इनको खुदा की कसम
ان کو ڈوب مرنا چاہیے. جو حالات عوام کے کیے انہوں نے, جو ان کے وعدے تھے, اور اب بھی یہ کہتے ہیں, 1.5 کروڑ ووٹ ملے تھے, اور 1.5 کروڑ جعلی ووٹ جو تمہیں, اور تم لوگوں کو جو شرکت کا شکریہ. ناظرین, جس کو کہا جاتا ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت تمام پارٹیز کے لیے شروع ہے. حکومت کے لیے بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, تحریک انصاف کے لیے بھی, عوامی تحریک کے لیے بھی, اور مختلف اتحادی جو جس سائٹ پہ کھڑا ہے. اور 14 اگست کے حوالے سے سب اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. 14 اگست کو فیصلہ ہونا ہے شیر یا بلہ, کس کی سیاست آگے چلے گی. حکومت کے لیے بہت کروشل ہے, بہت اہم ہے, اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ جس سٹیج پہ اب وہ اپنی ڈیمانڈز کو لے گئے ہیں, جس ہائپ پہ لے گئے ہیں سیاست کو, اس کے بعد ان کے لیے آگے اب یو ٹرن کا راستہ مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی قیمت انہیں اپنی سیاست پہ دینی پڑے گی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا.